صحابہ کرام کے حوالے سے ایک نظم پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ اصحاب محمد حق کے ولی، بوبکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بوبکر عمر عثمان و علی۔ اصحاب محمد حق کے ولی، بوبکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بوبکر عمر عثمان و علی۔ وہ شمع حرم کے پروانے، وہ شمع حرم کے پروانے، وہ ختم رسول کے دیوانے، بوبکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بوبکر عمر عثمان و علی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام کو قوت جن سے ملی، ایمان کی روایت جن سے چلی، بوبکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بوبکر عمر عثمان و علی۔ ترتیب خلافت بھی ہے یہی، ترتیب خلافت بھی ہے یہی، ترتیب فضیلت بھی ہے یہی، ترتیب فضیلت بھی ہے یہی، لگتی ہے یہی ترتیب بھلی، بوبکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بوبکر عمر عثمان و علی۔ یہ لوح قلم کی زینت ہے، یہ لوح قلم کی زینت ہے، یہ کتب حرم کی زینت ہے، یہ کتب حرم کی زینت ہے، لکھ شاہ عاص اب اس کو جلی، بوبکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بوبکر عمر عثمان و علی۔ اس نظم کی خوشبو پھیلے گی، اس نظم کی خوشبو پھیلے گی، یہ خوشبو ہر سو پھیلے گی، یہ خوشبو ہر سو پھیلے گی، گونجے گا یہ نغمہ گلی گلی، بوبکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بوبکر عمر عثمان و علی۔ اصحاب محمد حق کے ولی، بوبکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بوبکر عمر عثمان و علی۔ السلام علیکم۔
ماشاء اللہ، جزاکم اللہ وحسن الجزا۔ محترم حضرات، تحریک نوجوان موضع چاند پار کی جانب سے میں اپنے تمام معزز علماء کرام کا، بالخصوص صدر اجلاس فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد مظہر العظمی مئوی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حضرت مولانا شفیق احمد صاحب ندوی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حضرت مولانا دکتور حفیظ الرحمن صاحب سنابلی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عطاء الرحمن صاحب مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حضرت مولانا انعام الرحمن صاحب رحمانی مبارک پوری حفظہ اللہ، مولانا محمد غفران صاحب رحمانی املوی حفظہ اللہ، مولانا محمد حارث صاحب رحمانی املوی حفظہ اللہ، مولانا حامد اقبال صاحب سلفی مئوی حفظہ اللہ، ماسٹر عبدالرب صاحب املوی حفظہ اللہ، اور محترم جناب انصار احمد صاحب نیتا جی املوی حفظہ اللہ، اور ان کے ساتھ آئے ہوئے محترم جناب حافظ عبداللہ صاحب املوی حفظہ اللہ، اور ان کے تمام رفقا اور قرب و جوار اور اطراف سے، مئو سے اور دیگر علاقوں سے ہمارے تمام جو سامعین آئے ہیں، میں ان سب کا تہہ دل سے چاند پار کی اس جامع مسجد میں نوجوانان چاند پار کی جانب سے ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں، اور انہیں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں اپنی حاضری کو یقینی بنایا اور اس پروگرام کو رونق بخشا، اور اس پروگرام کو انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ وہ ہمکنار کریں گے۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ علماء کرام کی ایک بڑی لمبی فہرست ہمارے سامنے ہے، لہذا بہت زیادہ میں تمہیدی گفتگو نہ کرتے ہوئے صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی جو دینی مجلسیں یا محفلیں منعقد ہوتی ہیں، ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد اصلاح کا مقصد ہوتا ہے۔ عوام الناس میں پھیلی ہوئی گمراہیوں اور بہت ساری بدعقیدگیوں اور بدعمالیوں کی نشاندہی کر کے انہیں عمل صالح کی ترغیب دلائی جاتی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے انہیں مربوط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور قرآن و سنت کی واضح تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے کے بعد اس پر من و عن عمل پیرا ہوں۔ یہی اس طرح کی دینی مجلسوں اور محفلوں کا لب لباب اور خلاصہ کلام ہوتا ہے، اور ہم کہیں بھی کسی دینی مجلس میں جاتے ہیں تو ہمارے جانے کا یہی مقصد اور یہی ہمارا نظریہ اور ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کی زبانی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بھی باتیں ہم سنیں گے ان باتوں پر ہم عمل کرنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی پوری ہم کوشش کریں گے، تب تو ہمارا یہ سننا، ہمارا یہاں بیٹھنا اور ہمارا یہاں اللہ کے اس گھر میں قرآن و سنت کی باتیں سننے کے لیے جمع ہونا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم تمام کے تمام لوگ جو یہاں حاضر ہیں اسی امید اور اسی جذبے کے ساتھ ہم یہاں آئے ہیں کہ اپنے علماء کرام کی زبانی جو بھی باتیں ہم سنیں گے اسے ہم اپنی عملی زندگی میں برتنے کی پوری کوشش کریں گے۔